اب ٹھیک ہے میرے خیال سینٹر میں. جی السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام بیٹھک کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ اظہر خان داؤدی. ناظرین، آج بیٹھک میں ہماری جو مہمان شخصیت ہوں گی وہ طاہر کھیڑا صاحب ہیں. جو طاہر کھیڑا صاحب کا تھوڑا تعارف میں آپ کو خود سے کرا دیتا ہوں، پھر باقی انہی کی زبانی انہی سے سنیں گے. طاہر کھیڑا صاحب MSc ایگریکلچرسٹ، اور سب سے بڑی بات ان کا فیملی بیک گراؤنڈ بھی ایگریکلچر سے اور پھر تعلیم بھی ایگریکلچر میں، لیکن پچھلے 15 سال سے ریئل اسٹیٹ کے بزنس کے ساتھ جڑے ہیں. یہ ساری کہانی انہی سے سنیں گے ان کی. جی طاہر کھیڑا صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں اظہر بھائی؟ خیریت ہے؟ اللہ پاک کا کرم. طاہر بھائی آپ سنائیں، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ بھائی، الحمدللہ خیریت، سب طاہر اچھا. بھائی آپ کی بہت مہربانی ہے، آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں وقت دیا. آج ہمارے پروگرام کا ٹاپک بھی آپ کے کاروبار کے ساتھ جڑا ہے، پرابلمز آف ریئل اسٹیٹ. ہم ریئل اسٹیٹ پہ بات کریں گے، تو اپنے بارے میں کچھ بتائیں. آپ کی تعلیم ایگریکلچر کی اور پھر اس کے بعد آپ کا فیملی بیک گراؤنڈ بھی ایگریکلچر کے ساتھ، لیکن آپ ریئل اسٹیٹ کے کاروبار کے ساتھ کیسے جڑے؟ جی شکریہ اظہر بھائی، سب سے پہلے تو اپنے پروگرام میں انوائٹ کرنے کا. تو آپ ماشاءاللہ، آپ کے ساتھ کافی عرصے سے ایک ریلیشن ہے. آپ ماشاءاللہ صحافی دنیا میں کافی ایکٹیو رہتے ہیں پہلے بھی، اور گئے بگئے آپ کے پروگرام بھی آپ کے چینل پہ سنتے رہتے ہیں. تو شکریہ سر. باقی یہ ہے کہ MSc ایگریکلچر سر میں نے کرنے کے بعد آپشن تو تھا میرے پاس پیسٹی سائیڈ کا، عموماً جو ہر ایگریرین کے پاس ہوتا ہے پرائیویٹ جی جی سیکٹر میں. تو میں نے بھی سر اس کو سلیکٹ کیا، کچھ عرصہ اس کی جاب کی پیسٹی سائیڈ کی پرائیویٹ سیکٹر میں. تو وہ اس میں اس وقت حالات بھی سیکٹر کے اتنے اچھے نہیں تھے، تو کافی ٹف تھا. تو آلریڈی یہ ہے کہ ہمارا ٹھیک ہے فیملی بیک گراؤنڈ ایگریکلچر تھا، لیکن یہاں ہمارے کافی سارے اور فیملی ممبرز ملتان کے اندر اس شعبے سے وابستہ تھے. جی جی تو میں نے پھر اس شعبے میں آیا تو ہاتھ ساتھی ہوں، کوئی پری پلان تو نہیں تھا، لیکن اللہ جی کا جی شکر ہے کہ آگے پھر محنت کی ہے، کوشش کی ہے کہ اس کو محنت کے ساتھ کریں، ڈیووشن کے ساتھ کریں. اور باقی ہر سیکٹر میں اونچ نیچ آتی رہتی ہے، اس میں بھی آئی ہیں کافی ہمارے اسٹرگل کے دوران، لیکن چھوڑا نہیں ہے اس کام کو کیے رکھا ہے. اور اللہ کا شکر ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی بڑی کرم نوازی ہے. اچھا کھیڑا صاحب، میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا کچھ دن، 5-6 ماہ پہلے کی بات ہے. وہ میرے ایک نیشن میں آرٹیکل آیا تھا، اسے میں نے ریڈ کیا. تو یہ ریئل جی اسٹیٹ پہ جی ہی تھا. سید خرم عتیق صاحب کے ہاتھ سے یعنی وہ سٹوری رائٹ ہوئی بھی ہے. تو اس سٹوری میں انہوں نے مینشن کیا کہ 2017 سے، یعنی 2017 جی کے آخر سے پاکستان میں گریجولی سٹیپ بائی سٹیپ یہ انڈسٹری تباہ ہونا شروع ہو گئی ہے. یعنی انہوں نے کہا جی اس میں ایک تو پولیٹیکلی انسٹیبلٹی آئی، تو اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. اکنامک اچھا، پھر اکنامک کے بارے میں انہوں نے لکھا. پھر فائنانس پالیسی پاکستان کی جو ابھی فائنینشیل پالیسیز آ رہی ہیں تو ان کے بارے میں لکھا. تو 2017 سے انہوں نے بتایا کہ آہستہ آہستہ پاکستان میں یہ ڈاؤن ہونا شروع ہو گیا. لیکن ساتھ میں آگے وہ ایک چیز اور بھی مینشن کر رہے ہیں کہ پاکستان میں 2019 اور 20 میں 2019 اور 20 میں اسی سٹوری میں انہوں نے رائٹ کیا کہ ریمیٹنس جو اکٹھا ہوا، جو پاکستان کی تاریخ میں آج تک نہیں ہوا، $2.148 بلین کی تقریباً پاکستان ریمیٹنس آیا. لیکن پھر وہ آگے یہ بتا رہے ہیں کہ انسٹیبلٹی آئی کیسے ہے، یہ وجوہات کیا بن رہی ہیں. کیا رولز اینڈ ریگولیشن تبدیل ہوئے موجودہ حکومت کے آنے سے، یا پچھلی گورنمنٹ جب جا رہی تھی کوئی قانون اس طرح کے بنے کہ مسائل پیدا ہونا شروع ہو گئے جیسے یہ گورنمنٹ آئی؟ تو کیا ریزنز ہیں یہ؟ ہاں جی جی بھائی جان، مسائل تو کافی سارے پچھلی گورنمنٹ کے پیدا کردہ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اچھا خصوصاً ہمارے سیکٹر کے جو کچھ تھے ان کے SOPs سے، جیسے ہاؤسنگ سوسائٹیاں اپروو کروانے کے SOPs سے، وہ پچھلی گورنمنٹ کی جو پنجاب گورنمنٹ تھی رولڈ بائی شہباز شریف صاحب، تو ہاں جی وہ کچھ ان ریئلسٹک سے انہوں نے رولز اینڈ ریگولیشن بنائے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے سٹریس میں تو تھا کام یہ. لیکن کچھ ایک دو چیزیں تھیں جو پچھلی گورنمنٹ میں تھوڑا لینیئر تھا، کہ آپ سے جو منی ٹریل ہے وہ دن پوچھی جا رہی تھی انویسٹر سے، بینک ٹرانزیکشن بھی ضروری نہیں تھی. تو ایکچولی اس گورنمنٹ کے آنے سے تھوڑی جو فضا بنی نا پہلے سر، ہمارے محترم PM صاحب کی وجہ سے، انہوں نے جی آتے جی ایک ان کا سلوگن تھا احتساب کا، اور یہ جی تھا جی کہ ہر چیز ڈاکومنٹڈ ہونی چاہیے. اور انہوں نے معیشت کو بھی کہا شروع میں ہی کہ ہم اس کو ڈاکومنٹڈ کریں گے، اور ہمارے سیکٹر پہ میں بھی انہوں نے ایسے ہی ایک فضا بنائی
کہ جو بھی آپ ریئل اسٹیٹ میں آپ اندر سے پراپرٹی سیل پرچیز ہوگی وہ تھرو بینکس ہوگی، اس کا سورس آف انکم بتانا پڑے گا اور اس کے اوپر پراپر ٹیکس دینا پڑے گا. ٹھیک ہے، اعتراض تو کسی کو نہیں ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ جی چیزیں جی گریجولی کرنی چاہیے تھی گورنمنٹ کو. تو تھوڑا ایک خوف و ہراس کی فضا پھیلی ہے، تو انویسٹر سینسٹیو ہوتا ہے، پھر اس کے بعد آپشن بھی کافی ہوتی ہیں. تو وہ انفارچونیٹلی وہ اس سینیریو میں پیسہ رک گیا، انویسٹمنٹ نہیں ہوئی. جی. 2018 سے لے کر اس میں سمجھے 20 تک، کووڈ تک مارکیٹ ہماری سٹریس میں رہی ہے. تو اس میں ہے کہ اب انشاءاللہ کچھ ہمیں امپروومنٹ لگ رہی ہے، شاید اب مارکیٹ بہتر ہو جائے. اچھا کھیڑا صاحب، اس میں آپ نے کہا کہ جی انویسٹر حضرات، اگر انویسٹر حضرات اس سیکٹر میں آتے ہیں تو پاکستان کی آبادی کا ایک بہت بڑا حصہ جو غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزارتا ہے، یا ایسے کہہ لیں کہ چھت نہ ہونے کی وجہ سے رینٹ پہ لائف گزارتا ہے، تو جب انویسٹر حضرات اس سیکٹر میں آتے ہیں تو پھر پراپرٹی کا ریٹ تو کچھ اور چلا جاتا ہے نا. جی نہیں سر، میں اس وقت جو جس انویسٹر کی بات کر رہا ہوں نا، انویسٹر دو ٹائپ کے ہیں ہمارے سیکٹر میں. ایک تو سر انویسٹر ہیں جو ڈیولپرز ہیں، وہ ایک پیس آف لینڈ لے لیتے ہیں، اس کو ڈیولپمنٹ کرتے ہیں، ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کی شکل دیتے ہیں، چاہے وہ چھوٹے اسکیل پہ ہو چاہے بڑے اسکیل پہ ہو، جی چاہے جی وہ ایک لو انکم افراد کے لیے ہو چاہے کوئی بہت اچھا ایک برانڈ ہو. تو وہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں یا وہ کنسٹرکشن کرتے ہیں، ہومز بناتے ہیں، جس سے امپلائمنٹ جنریٹ ہو رہی ہوتی ہے، انڈسٹری کا پہیہ چل رہا ہوتا ہے. اس سے کافی ساری آپ کو پتہ ہے انڈسٹری منسلک ہیں، سیمنٹ ہے، سری ہے، بجری ہے، اس میں لکڑی ہے، باقی اور بھی ایک بڑا نیٹ ورک ہے، اس کے ساتھ ہماری لیبر وابستہ ہے. میں ایکچولی اس انویسٹر کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. دوسرا انویسٹر ہے کہ سر جو آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ کالونیز کے اندر پلاٹ اٹھا لیتے ہیں، ان کی ضرورت نہیں ہوتی، جی انہوں نے گھر نہیں بنانا، لیکن وہ جی ہولڈ جی کر کے بیٹھ جاتے ہیں، وہ ٹریڈنگ کرتے ہیں پلاٹس کی اور ایک آرٹیفیشل ہائپ کریٹ کرتے ہیں ریٹ کی. اور وہ جی جی ڈیفینیٹلی اس کی حوصلہ چکنی ہونی چاہیے. وہ ہم بھی اس کے حق میں ہے کہ گورنمنٹ اس کی پالیسیز بنائے، اس کی حوصلہ شکنی ہو. لیکن جو ڈیولپرز ہیں، کیونکہ میں سر خود ایک ڈیولپر کا نمائندہ ہوں، تو ہمارا بھی جی ایک جی چھوٹے اسکیل پہ ڈیولپمنٹ کا کام ہے. میرا یہ خیال ہے کہ حکومت کو ڈیولپرز کو چھوٹ دینی چاہیے. ڈیولپر جب کام کرتا ہے سر، اس سے امپلائمنٹ جنریٹ ہوتی ہے، اس سے پہیہ چلتا ہے، لوگوں کو روزگار ملتا ہے. اچھا کھیڑا صاحب، موجودہ حکومت کے آنے سے کوئی آپ کو مسائل درپیش ہوئے؟ یعنی پی ٹی آئی گورنمنٹ آئی اور اس سے پہلے نون لیگ گورنمنٹ تھی، کوئی اس طرح کے مسائل جس سے آپ کا سیکٹر بالکل ہی ڈیڈ ہو گیا ہو؟ سر ایک تو میں نے نشاندہی کی کہ جو آتے ہی تھا کہ معیشت جیسے ساری معیشت ڈاکومنٹڈ کرنی تھی خان صاحب نے، اس میں یہ جی جی سیکٹر بھی تھا. تو اس میں یہ تھا کہ ہمارا پوائنٹ پہلے دن سے آپ گریجولی کریں. ہم جو ہمارے غیر رجسٹرڈ آفیسز ہیں وہ ہم ایون کہ ہم خود بھی اپنے طور پر ان کو کہتے رہے کہ بھائی آپ رجسٹرڈ ہو جائیں. تو جی جی ہمارا تھا کہ ہم رجسٹرڈ ہونے کو بھی تیار ہیں، ہم فیسیں بھرنے کو بھی تیار ہیں، لیکن ایک طریقے سے کریں کہ آپ اگر یہ پوچھیں گے کہ آپ 5 سال کا یا 10 سال کا ہمیں ریکارڈ دیں پریویس، کیونکہ ایک بندہ جو سر 10 سال سے کام کر رہا ہے وہ اپنا ریکارڈ کہاں سے لائے گا؟ 20 جی سال سے کام کر رہا ہے وہ اپنا ریکارڈ تو نہیں دے سکتا، نہ اتنا کوئی مینٹین کرتا ہے. تو ہمارا یہ جی تھا جی کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے ہم اس کو جی شو جی کر دیتے ہیں، ہم نیکسٹ ٹائم آپ کے ساتھ اس کو آن لائن کریں گے، اپنا آپ سارا سسٹم اس کو شو کریں گے. تو یہ تھا کہ تھوڑا اس میں تھا کہ، لیکن پھر گورنمنٹ نے ریئلائز کیا. اب 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 اس میں کوئی نئی پالیسی بنی ہے، اس میں ہمیں لگ رہا ہے کہ انشاءاللہ اس کاروبار کا پہیہ چلے گا. اچھا کھیڑا صاحب، اس میں جیسے گورنمنٹ آف پاکستان کے کچھ ادارے ہیں، گورنمنٹ آف پاکستان میں جیسے پیمرا ایک اتھارٹی کے طور پہ کام کرتی ہے، اسی طرح آپ جی جی فارمیسی میں محکمہ ہیلتھ میں دیکھ لیں. یعنی الیکٹرانک میڈیا میں جب آپ نے چینل بنانا ہے تو اس کے لیے آپ کو ایک پراپر رجسٹریشن چاہیے. تو کیا حکومت بالکل. کو فیڈرل یعنی صوبائی سطح پر بھی اور فیڈرل کے بنیاد پر بھی آپ کے کاروبار کو اس طرح ایک اتھارٹی کے زمرے میں لے آئے اور پھر وہ اس طرح کی رجسٹریشن ہونی چاہیے؟ کیا آپ کے سسٹم کے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں؟ سر رجسٹریشن کا سسٹم ہے، لیکن وہ اچھا. ایک تو پیچیدہ ہے، دوسرا ایک بندہ سر دیکھا نا جو انویسٹر ہے وہ تو سروائیو کر لیتا ہے. اب جی جی ایک ہے ریئل اسٹیٹ ایجنٹ جو ہمارے جی جی بہت بڑا لاکھوں کی تعداد میں ملک میں ہیں، جن لوگوں کا روزگار وابستہ ہے ایز اے ریئل اسٹیٹ ایجنٹ. اس کے لیے ہے کہ آپ نے آفس رجسٹر کروانا ہے، اس کے لیے 20,000 کے قریب اس کی سیکورٹی ہے، پھر لم سم اتنے ہی اینول چارجز ہیں. تو ایک سر اس مہنگائی کے دور میں عام بندے کے لیے بڑا مشکل ہے کہ جس کے پاس آلریڈی روزگار نہیں ہے، بے روزگار ہے،
تو اس سے اگر جی سہارا جی لیا ہے کہ میں اپنے محلے میں اپنی کالونی میں ایک چھوٹی سی دکان لے کے 4-5 ہزار رینٹ پہ، سر دیکھیں نا 4-5 ہزار رینٹ بھرے گا، اس کا 20-25 ہزار سیکورٹی دے گا، اس میں فرنیچر ڈالے گا، اس کا لاکھ ایک ایکسپینس ہو جاتا ہے. پھر اس کے اوپر جی جی یہ بھی لازم ہے کہ اس نے 40,000 گورنمنٹ کو دے، پھر کاروبار رجسٹرڈ کرائے. لیکن اس رجسٹرڈ کروانے کے بعد ہمیں کوئی گورنمنٹ کی طرف سے سیکورٹی نہیں ہے. ہمارا یہ تھا کہ ہمارا گئے بگئے ہمارے مطالبات آتے رہتے ہیں. ہم نے کچھ عرصہ پہلے یہ مطالبہ رکھا تھا کہ ہم رجسٹرڈ ہونے کو تیار ہیں. یہ جو آفس رجسٹر ہیں آپ ان کے لیے یہ مینشن کر دیں کہ جو رجسٹری ہوگی، ایک بندہ پلاٹ لیتا ہے جی جی تو ایک جو رجسٹرڈ آفس ہے پراپرٹی کا جو گورنمنٹ کے پاس ٹیکس پیئر ہے، اگر آپ یہ مینشن کر دیں کہ ہر رجسٹری کے اوپر رجسٹرڈ پراپرٹی ڈیلر کی اسٹیمپ لازمی ہے، جی جی کسی بھی رجسٹرڈ پراپرٹی ڈیلر کی جی جی اسٹیمپ لازمی ہے، اس کے بغیر رجسٹری نہیں ہوگی. اس سے ہمارا یہ جو کمیشن والا معاملہ ہے ہمارے دوستوں کا ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کا، وہ سیو ہو جاتا ہے. ہمارے یہاں المیہ یہ ہے کہ لوگ رجسٹرڈ بھی ہم ہو جاتے ہیں، ٹیکس بھی پے کرتے ہیں، لیکن جب ہم ڈیل کرتے ہیں ایٹ دا ٹائم آف رجسٹری، بائر اور سیلر دونوں کمیشن ہمارا یا تو نہیں دیتے، یا اگر وہ دیتے ہیں تو وہ اس جو طے کرنے والا ہے اس شرائط میں نہیں دیتے. تو ہمارے پاس کوئی ایسا دروازہ نہیں ہے، کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں ہم جائیں کو لیگل پرسو کر سکیں. اچھا تو کھیڑا صاحب آپ نے کہا پھر وہ حوصلہ چکنی ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ ہم کیوں رجسٹرڈ ہو، کہ ہمیں تھوڑی ہوں سیکورٹی ملے گورنمنٹ کی طرف سے، اور ہم رجسٹرڈ بھی ہونے کو تیار ہیں، اور ہم انشاءاللہ گورنمنٹ کے ساتھ بالکل ہر بندہ ہونے کو تیار ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں. اچھا جی جی آواز آ رہی ہے کھیڑا صاحب؟ ہاں جی 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 آپ نے آواز آ کہا رہی ہے. کہ بزنس ڈاؤن ہوا. آپ نے جی سپوز 2019 میں جو کاروبار کیا یا بزنس کیا اس کا جو ٹیکس تھا آپ نے جمع کرایا. اب جی جی 2020 آ گیا تو اب آپ نے وہی ٹیکس اتنا ہی جمع کروایا یا اپنے ٹوٹل آپ نے ارننگ کا ٹیکس جمع کرایا؟ کیا گورنمنٹ کا کوئی ایسا ادارہ ہے یا وہ نہیں آپ سے یہ کوشچن کرتا کہ لاسٹ ایئر آپ نے اس حد تک ٹیکس ہمیں جمع کرایا تو جو اس سال آپ کا ٹیکس ہے وہ کم آ رہا ہے؟ اس حوالے سے کوئی گورنمنٹ کا آپ کے پاس ہے اس طرح کا؟ سر ٹیکس تو ہے کہ ہم اپنا جو بھی بزنس ہے الحمدللہ ہم اس کو فائلر بھی ہیں، اور ہم اس کو فائل بھی کرتے ہیں اپنے ٹیکس ریٹرن کے اندر. جو بھی ہماری انکم ہوتی ہے ہم اس کے اوپر ٹیکس دے رہے ہیں الحمدللہ. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ جیسے ابھی آپ نے خود ہی نشاندہی کر دی کہ ڈیفینیٹلی پچھلے سال حالات نسبتاً بہتر تھے. 2018 میں بھی ٹھیک تھا، 19 میں بھی ہمارا کام چل رہا تھا. اب کووڈ کی وجہ سے جو ایک ٹینشن ہوئی ہے، اوور آل میلٹ ڈاؤن ہوا ہے، تو ہم بھی سفر ہوئے ہیں اور بہت زیادہ سفر ہوئے ہیں. تو ڈیفینیٹلی اس سال ہم اس ریشو میں تو ٹیکس پے نہیں کر سکیں گے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے بھی کوئی ایسا خاص سسٹم نہیں ہے کہ جیسے باہر کے کنٹریز میں ہے، ڈیولپ کنٹریز میں ہے کہ ایک بزنس آرگنائزیشن ہے یا ایک پرسنل ہے، کسی کا ٹیکس پیئر ہے، اگر وہ اپنی انکم پہ ٹیکس دیتا ہے اور اگلے سال وہ ٹیکس نہیں دے پاتا، اس کو اتنی انکم نہیں ہوتی، یا ہم لاس میں چلے جاتے ہیں. ہمارا لاس اس وقت کیونکہ ہم لاس میں بیٹھے ہیں، اس وقت سر ہم مینس میں بیٹھے ہیں، ہمارے ایکسپینس پورے نہیں ہو رہے، ہمارے دفتر کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے، ہمارے امپلائیز کی تنخواہیں نہیں نکل رہی، بجلی کے بل نہیں نکل رہے. تو ہونا تو یہ چاہیے کہ ہمیں وہ ٹیکس جو ہمارا پیڈ ہے وہ ریفنڈ ہونا چاہیے، جو اس میں ہمیں کوئی ریلیکسیشن ملنی چاہیے. تو ایسا کوئی ایسا یہاں سسٹم نہیں ہے. بس یہاں وہی ہے کہ اپنا آپ وہ اول تو کوئی جیسے آپ نے کہا کہ پوچھ تاچھ کو خاص نہیں ہے کہ وہ آپ سے پوچھیں گے. یہاں رینڈملی چیک کرتے ہیں، جو ٹیکس فائلر ہوتے ہیں رینڈملی اس میں سے گورنمنٹ سلیکٹ کرتی ہے. سال میں اگر 10 لاکھ فائلر ہے ہمارے کنٹری میں تو کوئی 10-15 ہزار لوگوں سے اس کی ڈیٹیل ایکسپلینیشن لے لی جاتی ہے. پیسے ایسے ہی چل رہے ہیں، کوئی خاص تبدیلی اچھا نہیں آئی، نہ کوئی ٹیکس ریفارم آئی ہے اس گورنمنٹ میں. ایز سچ کو پچھلا سسٹم ہی چل رہا ہے ہمارے خیال میں تو ابھی تک. اچھا کھیڑا صاحب بزنسز بہت زیادہ ہے، لیکن پاکستان کا اگر گروتھ کو دیکھیں، جی ڈی پی ریٹ پہ دیکھیں تو پراپرٹی کے بزنس کا ایک اچھا بڑا ہاتھ ہے پاکستان کی معیشت کے اندر. تو اگر اتنا زیادہ یعنی آپ ٹیکس بھی کلیکٹ کر رہے ہیں اس سیکٹر سے اور گورنمنٹ اگر کر رہی ہے تو یہ نان رجسٹرڈ کالونیز کی تو اس قدر بھرمار ہے کہ ہر دوسرا شخص پریشان ہوتا ہے. کیونکہ نان رجسٹرڈ کالونیز آج سے تقریباً 10-12 سال پہلے میں نے ایک رپورٹ پروفائل کی تھی، اس میں ڈی جی خان چھوٹا سا شہر تھا اور اس میں 128 نان رجسٹرڈ کالونیز تھیں. تو اب ایک اتنے چھوٹے شہر میں اتنی بڑی کالونیوں کی تعداد تھی. یہ ایکسپریس اخبار کے اندر گورنمنٹ نے خود کارپوریشن نے اشتہار دیا اور کہا کہ یہ 128 نان رجسٹرڈ کالونیز ہے، اس میں پراپرٹی پرچیز نہ کریں. یعنی کہنے کا مطلب یہ کہ اتنا بڑی نان رجسٹرڈ کالونیز کی تعداد، تو یہ مسائل
تو ان کو کون دیکھے گا؟ یہ تو بہت زیادہ تعداد میں مسائل کھڑے ہو جائیں گے، یعنی بجلی کا مسئلہ آئے گا، سیوریج کا مسئلہ آئے گا، گلیوں کا مسئلہ آئے گا، تو بارش آئے گی یا لائٹ جائے گی، تو بہت سے پرابلمس کریٹ ہوں گے اس سے تو. جی اس میں بھی بھائی جان یہ ہے کہ نان رجسٹرڈ کالونیاں واقعی بہت زیادہ تعداد میں ہیں، ہمارے ملتان سٹی میں ہے اور اوور آل پنجاب میں کافی سارے تعداد ہیں ان کی. ایکچولی گورنمنٹ غیر قانونی کالونی اس کو ڈکلیئر کر دیتی ہے جو گورنمنٹ سے این او سی نہیں لیتے، ٹھیک ہے نا. اور وہ این او سی نہ لینے کی ایک وجہ، مین وجہ یہ بھی ہے کہ گورنمنٹ کے جو کالونی رجسٹر کرانے کے ایس او پیز ہیں وہ اتنے ڈیفیکلٹ ہیں، یا کچھ اس میں ایسی نان ریئلسٹک باتیں ہیں تو جو فزیکلی جن کا پورا کرنا ناممکن ہو جاتا ہے. اور پھر لوگ اس چیز سے بچنے کے لیے چھپ چھپا کے کٹنگ کر لی 2 ایکڑ 3 ایکڑ کی، تو وہ بیچ دی. اس میں سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ اس میں ایج مل جاتا ہے ان کو کہ جو گلیوں کا رقبہ ویسٹ ہوا ہے، کیونکہ رجسٹرڈ کالونی میں تو سر جو گلیوں کا رقبہ ہے یا جو اوپن سپیس ہے یا پارک ہے یا مسجد ہے، جو بھی واٹ ایور فلائی کاموں کے جو رقبے ہوتے ہیں اندر انکلوڈنگ سٹریٹس، وہ ساری گورنمنٹ کے نام آپ کو رجسٹری کروانی پڑتی ہے، ٹرانسفر گورنمنٹ کے نام کروانی پڑتی ہے. اور جو سیلر ہے اس کے نام اتنا ہی رقبہ بچتا ہے جتنے اس نے پلاٹ سیل کرنے ہوتے ہیں، تو وہ اس میں فراڈ کا چانس باقی نہیں رہتا. نان رجسٹرڈ میں سر یہی ہوتا ہے کہ اس کی جو گلیوں کا رقبہ بھی ہے یا جو اس نے چھوٹا موٹا پارک بھی چھوڑا ہے وہ بھی اس کے نام ہی پڑا ہوتا ہے سیلر کے. کل کو وہ گلیوں کا رقبہ بھی بیچ کے پلاٹوں کی ڈبل رجسٹریاں کروا کے چلے جاتے ہیں اور لوگوں کا بیچاروں کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا. اور یہ عموماً وہاں ہوتا ہے، ان رقبوں میں ہوتا ہے جن رقبوں کے کالونی منظور کروانے کے ایس او پی گورنمنٹ کے انڈر نہیں آتے. جیسے میں آپ کو ایک مثال دوں کہ ہمارے پنجاب کے اندر کہ عموماً یہ ہے کہ ہمارے جیسے ایم ڈی اے کا بھی ایک رول ہے کہ آپ نے وہ ایم ڈی اے نقشہ اپروو کرے گا کالونی کا، اس کو لینڈ سب ڈویژن مانے گا جو 60 فٹ روڈ کے اوپر رقبہ ہوگا. جو کوئی بھی سرکاری روڈ ہوگا اور وہ سرکاری روڈ ہو یعنی گورنمنٹ کے کاغذات میں روڈ ڈکلیئر ہو آلریڈی، وہ 60 فٹ وائڈ ہونا چاہیے. اب مجھے پتہ ہے کہ ملتان کے کتنے روڈ 60 فٹ ہیں سوائے چند مین روڈز کے. آپ کا مین خانوار روڈ ہو گیا، بوسن روڈ ہو گیا اور بائی پاس وغیرہ ہو گیا، چند روڈ ہیں. اب بہت سارے ایسے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے 2 ایکڑ 3 ایکڑ 4 ایکڑ کسی کا آبادیوں کے اندر پڑے ہیں. اب وہ پرانی آبادیاں آلریڈی بنی ہوئی ہیں، وہاں پہ کسی کو 20 فٹ کی گلی لگتی ہے، کسی کو 15 فٹ یا کسی کو 25 فٹ لگتی ہے. رقبہ کتنا ہے؟ 1 ایکڑ، آدھا ایکڑ، 2 ایکڑ. اب وہ ایگریکلچر پرپز کے لیے بھی سر استعمال نہیں ہو سکتا کہ نہ وہاں کوئی سرکاری کھال ہے، ارد گرد آبادی ہے، نہ کوئی اس کا کوئی پانی کا وسائل بن سکتے. اب 1 ایکڑ کے لیے بندہ ایک ٹیوب ویل لگوائے یا 2 ایکڑ کے لیے ٹیوب ویل لگوائے اپنا، اس کو ویسے وہ اکنامیکلی نہیں سوٹ کرتا. اس کی ایگریکلچر اس کے اوپر کرے، یعنی گورنمنٹ اس کو بتایا کہ وہ بندہ اس کو کیا کرے اس رقبے کو. اب گورنمنٹ کہتی ہے کہ اس کو 60 فٹ روڈ لگے گا تو ہم لینڈ سب ڈویژن مانیں گے، اس کو اپروو کریں گے. اب وہ گورنمنٹ کو لینڈ سب ڈویژن کرنے نہیں دیتی، ایگریکلچر کے قابل ہے نہیں. ہوتا کیا ہے کہ اس کو ڈیولپر اٹھا لیتے ہیں، اس کو نان رجسٹرڈ کر کے کالونیاں بھیج دیتے ہیں. ہمارا یہ تھا مطالبہ کہ آپ جو رقبہ جہاں کسی کا کوئی ایشو ہے، جس کو کوئی روڈ 20 فٹ یا 30 فٹ گلی لگتی ہے، اس گلی میں کنسٹرکشن ہے آلریڈی، آپ اس گلی کو وائڈ نہیں کر سکتے، تو جو جیسا ہے تیسا ہے کی بنیاد پہ اس سے ڈیولپر سے فیسیں لے، ایم ڈی اے جو اس کی بنتی ہیں اس سے ڈیولپمنٹ اخراجات لے، گلیوں کا رقبہ اپنے نام کروائے اور اس کو کہے ٹھیک ہے جی پیچھے ایک 20 فٹ گلی آ رہی ہے تو آپ وہی گلی آگے 20 فٹ 25 فٹ کنٹینیو کر دیں، اس کی لینڈ سب ڈویژن کریں اور اس کو بیچیں، لیکن ہمیں فیسیں دیں اور واپڈا کو بھی پے کرے تاکہ وہ ڈیولپر کے لیے آسانی پیدا ہو. جب ڈیولپر کو سر پتا ہے کہ میری کالونی رجسٹرڈ ہی نہیں ہونی تو وہ پھر غیر قانونی کالونی بن جائے گی. پھر گورنمنٹ کہے گی یہ دیکھیں جی غیر قانونی ڈیولپر کالونیاں بناتے ہیں. تو تھوڑا ایس او پیز اگر ریئلسٹک بنائے جائیں تو کافی سارے لوگ ویسے ہی یہ ٹرینڈ ختم ہو جائے گا غیر قانونی کالونی. اچھا کھیڑا صاحب، کل جب میں نے آپ کے انٹرویو کے لیے یہ انٹرو کی ایک سیکنڈ یہ ویڈیو ایڈ لگائی اپنے سگما کے پیج سے بھی اور اپنے فیس بک کے پیج سے بھی، تو مجھے 2-3 کالز موصول ہوئی، وہ بڑی حیران کن کالز تھیں. تو ان کا کہنا یہ تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے ایک کالونی میں پلاٹ پرچیز کیا اور پلاٹ پرچیز کرنے کے بعد وہاں پر ڈی ایچ اے آ گیا نا ساتھ ان کی کالونی کے ساتھ،
تو وہ جو شخص تھے وہ پیمنٹ بھی پوری کیے بیٹھے ہیں, یعنی اپنی انسٹالمنٹ پہ. وہ غریب سے جس کہنے کا مطلب جو انسٹالمنٹ پہ پرچیز کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کی پینگ کیپیسٹی نہیں ہے, وہ انسٹالمنٹ پہ پرچیز کر رہا جی ہے. بالکل ایسے، اب ڈی بالکل ایچ اے, ایسے. وہ ڈی ایچ اے اس جگہ پر آ گیا تو ڈی ایچ اے نے ان کی کالونی کو یعنی پوری کی پوری ہائی جیک کر لیا اپنا. جب ڈی ایچ اے میپ بناتا ہے تو میپ بنا کے کسی نہ کسی بلاک میں اس کالونی کو شو کر دیتا ہے. تو وہ اب وہ بیچارے پریشان ہیں, پچھلے 2 سال سے ان کی رجسٹری نہیں ہو پا رہی ہے. ڈی ایچ اے نے کیس پروفائل کر دیا ہے کہ یہ کالونی ہمارے ایریا میں آ رہی ہے, جبکہ وہ آلریڈی کارپوریشن سے رجسٹر ہے. بھاولپور کا یہ مسئلہ تھا اور کارپوریشن سے وہ رجسٹرڈ ہے کالونی. تو لیکن ڈی ایچ اے نے وہاں آ کر اپنا ان کو نوٹس بھیج دیا. تو اس بارے میں کیا ہے, یہ کس طرح لوگوں کے مسائل صحیح ٹھیک ہوں گے؟ یہ تو ایک 2 شخص ہیں, ایک چھوٹی سی کالونی ہے, تو پورے پاکستان میں ڈی ایچ اے پھیلتا جا رہا ہے, تو وہاں پر لوگوں کو تو بڑے مسائل پیدا ہوں گے. جی انفارچونیٹلی یہ جو بڑے بزنس گروپ ہیں, ڈیفنس ہے یا سٹی ہاؤسنگ ہے یا اور پاکستان میں بڑے بزنس ادارے ہیں ہمارے ریئل اسٹیٹ سے وابستہ, ان کو انفارچونیٹلی ہمارے قوانین نے جیسے خان صاحب کا سلوگن ہے کہ قانون سب کے لیے ایک ہونا چاہیے, اور ہم بھی اس چیز پہ بلیو کرتے ہیں, لیکن ان لوگوں کو بالکل کوئی چھوٹ ملی ہوئی ہے. ان کو ایون کہ ہمارے چھوٹا جو لیول کا انویسٹر ہے, ہم کام کرتے ہیں, ڈیولپر ہیں, لیکن ہمارے اور ان کے لیے کافی چھوٹ ہے. ان کے ہمارے لیے قانون اور ہیں, ان کے لیے قوانین اور ہیں. گڈ. ان کو سب سے بڑا ایچ او یہ مل جاتا ہے کہ ان کی ڈومین کے اندر جہاں یہ پرچیزنگ کر رہے ہوتے ہیں رقبے کی اپنے, ان جی جی کیورڈز کے اندر, ان موضوع کے اندر اگر کوئی آلریڈی کالونی ایگزسٹ کر رہی ہے تو یہ اس کو اپنے نقشے کے اندر شو کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہاں یہ ہمارے نقشے میں آ رہی ہے تو ہم نے اس کو لے لینا ہے. اب لیکن یہ بھی چلو کسی حد تک قابل برداشت بات ہوتی اگر وہ لے کے, اور جو آلریڈی اس کالونیز میں ہیں لوگ الاٹی ہیں, جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ لوگوں کے پلاٹ ہیں وہاں پہ, تو ان پلاٹ کو ہے, پیمنٹ کی بھی ہے لوگوں نے, پیمنٹ کی ہوئی ہے, ان کو کہیں جی آپ آئیں, رجسٹری کے آپ کے مسائل آ رہے ہیں. مرلے کے پلاٹ ہے, ہم آپ جی کو جی پلاٹ متبادل پلاٹ دیں, یعنی یا آپ ان کو متبادل پلاٹ الاٹ کر دیں اپنی جی سوسائٹی جی کے اندر, اور اگر آپ کے کوئی ایکسٹرا ڈیولپمنٹ چارجز بنتے ہیں اپنی سوسائٹی کے معیار کے تو آپ ان سے لے لیں, اور میرا خیال ہے وہ باخوشی دینے کو تیار ہوں گے, کل کو ان کی ویلیو بڑھے گی. لیکن ہوتا ایسے نہیں ہے. اب وہ نہ ڈی ایچ اے والے اس کی پیمنٹ کریں گے اور نہ ہی وہ ڈیولپر جس نے وہ کالونی بنائی تھی اس کے پاس سب سے بڑا یہ بہانہ آ جائے گا کہ دیکھو جی ڈی ایچ اے نے انکلوڈ کر لیا, میں تو آپ کو رجسٹری دینے کو تیار ہوں, لیکن جی جی رجسٹری بند ہو جائے گی, وہ موزہ لاک ہو جائے گا ڈی ایچ اے کو فیور کی وجہ سے یا بڑے کاروباری اداروں کو فیور کی وجہ سے. یہ سر گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے, اور کافی سارے لوگ ایسے متاثرین ہیں ملک میں بہت زیادہ بہت اور زیادہ. ان کا کوئی پرخان حال نہیں ہے. باقی ہے وہ لوگ بڑے میزریبل کنڈیشن میں, اور اچھا یہ وہ متاثرین ہیں جو گورنمنٹ کے اپنے ایس او پیز کی زد میں آتے ہیں, ان کے اپنے ناروا قوانین کی زد میں آ کے لوگ رول رہے ہیں. اچھا کھیڑا صاحب, آپ کو 15 سے 18 سال تقریباً اس بزنس میں ہو گئے ہیں, کبھی کسی کے لیے وداؤٹ کمیشن یا وداؤٹ اینی یہ کہہ لیں کہ پروفٹ اس کو فیور بھی تھی؟ کوئی ایسا شخص آیا ہو کہ غربت کے اس میں کہ جی سر یہ میرا کروا دیں کام, کوئی ایسی ایگزامپل آپ کی؟ ایک تو سر الحمدللہ پہلے دن سے, جیسے انٹرویو کے شروع میں آپ نے فرمایا کہ میں نے MSc ایگریکلچر کیا, تو جی جی جب میں اس بزنس میں آیا تو میں نے یہ دیکھا کہ انفارچونیٹلی اس بزنس میں اپنا کم پڑھے لکھے لوگوں کی اکثریت ہے. آپ جی یوں جی کہہ لیں ہمارے پڑھی لکھی جو ہے لڑکے یا ینگ جنریشن ہے وہ اس بزنس میں کم آ رہے ہیں, جی جی آلریڈی کم تھے, مزید بھی کوئی لوگوں کا اتنا انٹرسٹ نہیں ہوتا, لوگ ایک سیکیور جاب کی طرف جاتے ہیں کیونکہ اس میں ایفرٹ ہے, آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے. لیکن میں نے جی اس جی میں ایک شروع میں سر 2-3 چیزیں باتیں ڈیسائیڈ کر لی تھی, اپنے اوپر لازم کر لی. ہمارے سیکٹر میں سر 2 چیزیں ہوتی ہیں کہ جب آپ نے ڈیل کی ہے آپ پیمنٹ دیں گے پارٹی کو, کچھ بیانے کے طور پر, جس کو کوئی بیانہ کہتے ہیں, اس کا اسٹامپ پیپر ایگریمنٹ لکھا جائے گا. اگر وہ ڈیل میچیور نہیں ہوتی تو ہمارے بزنس میں ایک جنرل رول ہے, یہ پورے پاکستان میں اپلائی ہوتا ہے, کہ میں نے اگر 1 کروڑ کی چیز پرچیز کی ہے, اگر میں نے 5 لاکھ یا 10 لاکھ ایسے بیانہ دیا ہے کسی بندے کو اور میں وہ موقع پہ پیمنٹ نہیں کر سکوں گا تو میرا 5 لاکھ 10 لاکھ 15 لاکھ جو بھی دیا ہوا ہے ضبط ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا. جی جی یہ ایک جنرل رول ہے, انڈرسٹوڈ ہے, ہر بندہ جانتا ہے. یا جی جی اگر میں نے کسی سے پیسے پکڑے ہوئے ہیں اور وہ بندہ مجھے موقع پہ پیسے نہیں دے سکا تو میں اس کے پیسے ضبط کر لوں گا, ایسے بیانہ کہوں گا بھائی ہماری ڈیل ختم ہے, آپ کے پیسے ختم. الحمدللہ سر 15 سال سے ہمارا یہ ریکارڈ ہے کہ لا تعداد ایسی ڈیلز ہوئی ہیں
کہ میں نے کسی بندے سے پیسے پکڑے ہیں, وہ بندہ ٹائم پہ پیسے ادا نہیں کر سکا, ہم نے اس کے پیسے اس کو لوٹا دیے ایٹ ونس. جب اس نے آگے کہا کہ بھائی میرے سے باقی پیسے نہیں ہو رہے, ہم نے کہا جی بھائی جی جان یہ آپ کا 5 لاکھ 10 لاکھ جو آیا ہوا ہے وداؤٹ اینی کٹوتی, وداؤٹ اینی گڈ. ڈیڈکشن, ہم نے اس کو پورے پیسے اس کو لوٹا دیے. اور کافی سارے لوگ بڑے حیران ہوئے اور لوگوں نے دعائیں دی, اس میں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. ایک تو ہمارا آفس اس حساب سے رینیوڈ ہے ملتان میں, الحمدللہ ہماری شہرت ہے کہ یہاں ہم اس کو ناجائز سمجھتے ہیں, غیر اسلامی سمجھتے ہیں. کسی کا پیسہ کھانا, کیونکہ ہمارا پلاٹ ہمارے پاس, اس کے پیسے اس کی جیب میں جانے چاہیے. جب ہمارا پلاٹ ہمارے پاس ہی ہے تو ہم اس کے 5-10 لاکھ جو دیا ہوا ہے اس کو کیوں کھائیں. ایک تو یہ بات ہے, ایک یہ ہماری فیور ہوتی ہے ہر کسٹمر کے لیے. دوسرا سر یہ ہے کہ ہم نے ایک یہ شروع کی ہے اپنے آفس میں, ایک بندہ کہیں بھی ملتان میں پراپرٹی پرچیز کرنا چاہ رہا ہے, کسی جی بھی جی پراپرٹی ڈیلر کو تھرو کرنا چاہ رہا ہے, جی وہ جی اگر کوئی ڈاکومنٹ ویریفیکیشن چاہیے, اس کو کوئی ٹیکنیکل ایکسپرٹیز چاہیے, اس نے کوئی چیز پوچھنی ہے, مشورہ لینا ہے, ہم اس کو فری آف کاسٹ, اس کے لیے ہمارے کوئی چارجز نہیں ہے. کوئی بندہ ان نون میرے آفس آ جائے, وہ کہے جی میں فلاں ڈیلر سے پلاٹ پرچیز کر رہا ہوں, فلاں جگہ پلاٹ ہے, تو میں اس کو اپنا سورسز سے اس کی تسلی کرواؤں گا. میرے پاس ڈاکومنٹس لے آئے, میں اس کو خود اسٹڈی کر کے اور اس کی ساری اس کی لیگل پوائنٹ بتا دوں گا کہ اس پراپرٹی میں کوئی مسئلہ ہے یا نہیں ہے, کلیئر ہے. اس کے ہمارے کوئی چارجز نہیں ہے. ہم گڈ. کسی سے کوئی, وہ بے شک اپنا پراپرٹی وہاں لے, کسی ڈیلر کے تھرو جو لے رہا ہے اس کو کمیشن دے, ہم اس کو فری آف کاسٹ کرتے ہیں. ایک تو یہ ہے. دوسرا سر یہ ہے کہ ہم, کیونکہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا ہمارا کنسٹرکشن کا بھی کام ہے, تو ہم اس جی گھر جی میں بھی بنے بنائے گھر میں بھی فیور دے دیتے ہیں کہ کوئی بندہ آتا ہے. ابھی ریسنٹلی میں نے ایک ڈیل کی ہے, ایک بندہ آیا کہ جی میں نے اگلے سال ریٹائرمنٹ لینا ہے, گورنمنٹ ملازم ہے, کہ میرا پینشن کا پیسہ آنا ہے اگلے سال جی جی سپٹمبر میں, اور آج ایک گھر اگر میں فرض کرو لیتا ہوں اور مجھے اگر وہ 5 مرلے کا گھر فرض کرو 50 لاکھ میں ملتا ہے, ایوریج پرائس ہے جی جی ملتان میں ایک نارمل آبادی میں, تو اگلے سال ڈیفینیٹلی وہ 60 لاکھ کا ہوگا, 10 جی لاکھ جی بڑھ جائے بالکل. گا, ہر کسی کو پتا ہے. تو آپ کیا فیور دے سکتے ہیں کہ کوئی آپ کے پاس اپنا گھر کھڑا ہو, یا کسی پارٹی سے ایسے ڈیل کروا کے دے سکتے ہیں کہ ہم آپ کو 10-15 لاکھ روپیہ دے دیں, باقی جی آپ جی اپنے کچھ پیسے ملا کے اس پارٹی کو دے دیں, اور اس پارٹی کو ہمارے لیے بونڈ کر دیں, ہمیں 1 سال کا ٹائم لے دیں, تاکہ ہم یہ جو 10-12 لاکھ ایڈیشنل بھرنا پڑے گا ہمیں اگلے سال, اس سے ہم بچ جائیں. تو ہم یہ بھی گئے بغیر چھوٹی موٹی فیور پارٹی کو لے کے دیتے ہیں. بہت اچھی اگر بات ہے ہماری کھڑا اپنی صاحب. چیز ہے تو ہم اس میں بھی دیتے ہیں, اگر کسی جاننے والے کی ہے تو ہم اس کی بھی ریکویسٹ کر لیتے ہیں کہ سر اس کو آپ تھوڑا ٹائم دے دیں, تھوڑا ریٹ میں مارجن کم کر دیں, یا ایون کے کمیشن چھوڑنا تو ایک معمولی بات ہے. یہ میں نے آپ کو بگ ایگزامپل بتائی ہے, کمیشن چھوڑنا تو معمولی بات ہے, کسی کو 10-15 ہزار کمیشن کوئی نہیں دے سکتا, تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی آپ نہ دو, آپ چیز صاف ستھری لے کے جاؤ یہاں سے, ہمارے یہاں سے الحمدللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ روزی دینے والا, کام ہمارا چلتا رہتا ہے. کھیڑا صاحب, اب بزنس جو ہے سیمنٹ کے موبائل پر آ گیا ہے, کہنے کا مطلب ہے سوشل میڈیا پر آ گیا ہے, ایڈورٹائزنگ بہت زیادہ ہو گئی ہے. اب ویب پورٹل پہ اگر چلے جائیں, یعنی ویبس کو دیکھیں تو زمین.com پاکستان میں ایک بہت بڑی ویب سائٹ ہے. تو کیا آپ کا بھی کوئی پلان اس طرح کا, یا آپ کا کوئی اس طرح کا پیج جہاں سے آپ کے لوگ آگاہی لے سکیں؟ جی سر, ہمیں آلریڈی جو زمین.com ہے یا اسٹار مارکیٹنگ ہے, ہمارے پروجیکٹس وہاں ان کے ساتھ ہمارے ایگریمنٹ ہیں, ہمارے آفس کے وہاں ایڈس چلتے اچھا. رہتے ہیں, جس میں ہمارا نمبر ہوتا ہے. ہماری جو بھی پراپرٹی ہوتی ہے فار سیل ہمارے آنریبل کسٹمر کی, اور ہم وہاں اس کے ایڈس لگاتے رہتے ہیں. اور ہم جی اب اپنی بھی انشاءاللہ کا عنقریب اپنی ویب سائٹ لانچ کریں گے, جس میں جی جو بھی ہماری پراپرٹی فار سیل ہوگی وہ پورے پاکستان میں جہاں بھی, کیونکہ جی جی ہمارے ایک اسلام آباد میں بھی ہے, ایک ذیلی دفتر ہے ہمارا, تو جی وہاں جی بھی ہمارے ایک محترم ہیں حسن زیدی صاحب, وہ وہاں ہوتے ہیں, تو اسلام آباد کے ایریے کو لک آفٹر کرتے ہیں. اسی طرح لاہور میں بھی ہمارا ہے, وہ بھی ایک بگ سٹی ہے, پتہ ہے آپ کو پاکستان کا, تو جی جی وہاں بالکل بھی میرے ہمارا ہاں. ایک ہے, تو وہاں بھی ہمارا کام چلتا ہے. تو ہم یہ اس کی ضرورت محسوس کر رہے ہیں آلریڈی, کیونکہ ہمارا تھا کہ زمین.com وغیرہ سے تو ہمارا ایڈ چلتی تھی, لیکن ہم اپنا جی بھی جی انشاءاللہ ویب سائٹ لانچ کریں گے, جس میں تمام قسم کی آپ کو معلومات بھی کسٹمر لے سکتا ہے, جو بھی ہمارے کوئی پروجیکٹ اپنا چل رہا ہے, یا جو پروجیکٹ کلیئر ہیں جہاں کوئی ایشو نہیں ہے. کیونکہ ہم جی یہ جی بڑی کلیئر. کیئر کرتے ہیں کہ پرائیویٹ بھی ہم اس کی ایڈورٹیزمنٹ کرتے ہیں جس کا کوئی لیگل ایشو نہ ہو, جو غیر جی جی قانونی نہ ہو, جس میں کوئی فراڈ نہ ہو, جہاں کوئی سیکیور ہو لوگوں کی انویسٹمنٹ, تو ہم وہاں گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ یہاں لے لیں. وہ انشاءاللہ ہمارا ہے پلان کہ ہم وہاں بھی انشاءاللہ کریں گے.
اور یہ ایک بڑا اچھا ٹول ہے کہ لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے، لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ کے ایزیلی اس کو ایکسیس کر لیتے ہیں اور اپنی رینج کے مطابق پراپرٹی جلد سرچ کر پراپرٹی لیتے ہیں، ان پر کو بالکل. بھاگنا نہیں پڑتا ڈور ٹو ڈور. اور یہ ایک اچھی ہے، فیوچر ہے، زبردست ہے یہ کام. کھیڑا صاحب آخر میں آپ کا بے حد شکریہ، آپ نے ہمیں قیمتی ٹائم دیا. تو انشاءاللہ پھر کسی اور ٹاپک پہ یا اسی سے ریلیٹڈ ٹاپک پہ ہم آپ سے دوبارہ رابطہ کریں گے. تو انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا. آخر میں آپ کا بے حد شکریہ کھیڑا صاحب. سر تھینک یو ویری مچ، آپ کا بھی بہت شکریہ سر، اور انشاءاللہ مفید بات چیت ہوتی رہے گی ہماری انشاءاللہ. ناظرین اب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اور نیکسٹ پروگرام میں اپنوں کی چاہتوں کو سمیٹنے کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.